اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند چیدہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے پاکستان کے اندر نظام عدل، جس کا متعلق ہم سوال تو نہیں اٹھا سکتے، لیکن نواز شریف صاحب کے لیے تمام چیزیں فرش راہ ہو رہی ہیں، تمام نظام جو فرش راہ ہو رہا ہے۔ اب پنجاب حکومت نے ان کی تمام سابقہ جو غلطیاں کوتاہیاں تھیں وہ معاف کر دی۔ اسی طرح جو بائیو میٹرک مشین ہے وہ چل کر گئی۔ سفیر صاحب جو ہیں، امبیسڈر صاحب جو ہیں، انہوں نے ان کو پروٹوکول دیا، باقی جو نظام ہے انہوں نے پروٹوکول دیا، یہ سب کچھ اپنی جگہ پر۔ مگر اب ان کو جو ریلیف دیا گیا ہے وہ اس صورت میں دیا گیا ہے کہ ان کی عمر ابو 70، یعنی وہ 70 عمران خان صاحب کے برابر ہی 72-73 سال کے ہی ہیں وہ، تو ان کو جناب ریلیف دیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکتے۔ تو اس کے اوپر پرویز الہی صاحب کو مد نظر رکھا جائے، محمود رشید صاحب کو نظر میں رکھا جائے، اعجاز چودھری صاحب کو رکھا جائے، عمران خان صاحب کو مد نظر رکھا جائے، اور اسی طرح جن لوگوں کو مار پیٹی ہے وہ ایاز امیر صاحب، دیگر بہت سارے لوگ ہیں، ان کے لیے معاملات کچھ اور ہیں۔ اسی طرح جو لوگ گرفتار ہوئے، جن کے شیخ رشید صاحب وہ چلے پر گئے، ان کی عمر وہ بھی تقریباً اتنی عمر ہے۔ تو یا تو پلڑے جو ہے وہ برابر رکھے جائیں لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر، یا پھر جو ہے وہ لکھنے اور پڑھنے میں احتیاط کی جائے۔ بس اس سے زیادہ میں اور کچھ کہہ نہیں سکتا۔ دوسرا، جو اکثر آپ شیخ رشید صاحب پر ایک گلہ کرتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ اپنی طرف سے بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں لیکن بات میں وہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، یعنی کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے۔ اسی طرح انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی، پھر نہ نکلی، پھر شین برسر اقتدار آ گئی، پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں وہ خبریں آتی رہی ہمارے پاس کہ نون میں سے شین نہیں نکلے گی، یہ ہوتا رہا۔ اب باقاعدہ طور پر ثابت ہو گیا جی کہ نون میں سے شین کو نکال دیا گیا، اور شین اب پرانی تنخواہ پر کام کرے گی، جس طرح پہلے دہائیوں کے اندر کام کرتی رہی اسی طرح کام کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اب جو احسن اقبال صاحب ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، اور اس اعلان کے ساتھ دو چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ الیکشن کمیشن صاحب نے تو تاریخ کا اعلان نہیں کیا، صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا، لیکن احسن اقبال صاحب نے الیکشن کے متعلق جو خبر دی ہے وہ اس کو آپ آگے ڈاٹس کنیکٹ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ 10 نومبر تک پاکستان مسلم لیگ کے تمام جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہ رابطہ کریں، یعنی الیکشن کی تیاری جو ہے وہ شروع ہوگی، 10 نہ ہوگی 20 تک چلے جائیں گے وہ، اور اس کے بعد تمام حقوق جو ہیں وہ کاپی رائٹ کے حقوق جو ہیں وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ سکروٹنی کریں گی، اور سکروٹنی کرنے کے بعد وہ ٹکٹیں جاری کریں گی۔ قاسم خان نیازی صاحب DSP جو ہے، ان کی تصویر عمران خان کے ساتھ آئی ہے جی، ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر گئی، اور ایک طرف کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات، میڈیا کو پیسہ، نام پر پابندی، یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کچھ نہ کر سکی۔ یہ تصویر آج سے تقریباً 40 دن پرانی ہے۔ قاسم خان نیازی صاحب DSP ہیں جی، جو عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل لے کر آئے تھے، اٹک جیل سے، یہ اس وقت کی تصویر ہے، اور ذرائع کے مطابق انہوں نے عمران خان صاحب سے فرمائش کی تھی کہ خان صاحب میں آپ کے ساتھ تصویر بنانا چاہتا ہوں، تو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ یہ تصویر آپ بنا تو رہے ہیں لیکن یہ باہر نہیں جائے گی، اگر جائے گی تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہوگا جی۔ انہوں نے کہا جی آپ میرے لیے محترم ہیں، ہم ڈیوٹی اپنی کر رہے ہیں، اپنے فرائض، اپنے جو قانون ان کو اجازت دیتا ہے وہ انہوں نے پورے کرنے ہیں، جو بھی حکم ہوگا، لیکن ایک تعظیماً آپ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ہیں، پلیئر ہیں، یہ سب کچھ قاسم خان نیازی صاحب نے کہا۔ تو پھر عمران خان صاحب، جس طرح ان کا سٹائل ہے، ہلکا سا مسکراتے ہوئے انہوں نے وہ تصویر جو ہے سیلفی بنائی۔ یہ بختر بند گاڑی کے اندر کی تصویر ہے، وہ بختر بند گاڑی جو اٹک جیل سے عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل تک لے کر آئی تھی۔ 40 دن پرانی تصویر۔ اب اس بات کو یہاں چھوڑ کر اب آگے چلتے، عمران خان صاحب کے متعلق کچھ معاملات تھے سائفر کیس کے متعلق، اور سائفر کیس کے متعلق جو معاملات ہیں اس کے اوپر گواہان جو ہیں وہ گئے تھے،
اور کچھ گئے، کچھ کے نام آ گئے ہیں. پھر جو پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے، اس کی وجہ سے اب وہ پروگرام جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا. اب اس کی نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر جو وہ کارروائی کی جائے گی. میرے خیال 7 تاریخ رکھی گئی ہے. اب یہ تصویر کیوں آئی؟ یہ تصویر 40 دن پرانی تھی اور پہلے بھی آ سکتی تھی. سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے بڑے غور اور خوف سے کہ یہ تصویر 40 دن پرانی نکالنے کی کیا ضرورت پیش آئی. اور قاسم خان نیازی صاحب نے انہوں نے اپنی محبت میں لی ہوگی، جس پولیس والے نے بنائی ہوگی اس کو تو پتا ہوگا کہ میں تصویر بنا رہا. اب قاسم خان صاحب نے تو خود تو نہیں بنائی، یا خود بنائی ہوگی تو بھی سب کو پتا ہوگا کہ قاسم خان صاحب نے عمران خان صاحب سے جو ہے وہ کے ساتھ ایک سیلفی لی ہے. اب اس کے اندر عمران خان صاحب کے بال جو ہے وہ ڈائے ہوئے ہیں یا وہ نہیں ہے، شیو ہوئی ہے، بال پورے جس طرح وہ بناتے ہیں اس طرح سے بنے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب فریش ہیں. آفتاب باجوہ صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی، بشرا بیگم صاحبہ جو ہے ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی، اور اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات اور ان کی دوسری بہن جو ہے ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی. اسی طرح وکلا ٹیم جو ہے لطیف کھوسہ صاحب اور دیگر وکلا جو ہے ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی. اور اس کے بعد آپ ایک بیان آفتاب باجوہ صاحب نے دیا سے کچھ دن پہلے گھریلو ذرائع کے مطابق جو عمران خان صاحب کا ایک پیغام آیا تھا ٹویٹر پر شیئر کیا گیا تھا، اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے 2 دفعہ مارنے کی پہلے کوشش کی گئی، اب جیل کے اندر یہ کچھ نہ کچھ کرنے کی حرکت کر سکتے ہیں. اور آفتاب باجوہ صاحب جو ہے وہ تھوڑا سا اس سے آگے گئے ہیں. انہوں نے 2-3-4 باتیں جو ہے وہ انہوں نے بیان کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جب ہم جو ہے وہ ملاقات کرتے ہیں وکلا ان کو اتنی سپیس نہیں دی جاتی کہ وہ اپنے جو خفیہ جو بات یا کوئی مذاکرات عمران خان صاحب سے کیسوں کے متعلق کرنا چاہتے ہیں. سائفر کیس ایک حساس کیس ہے، اس کے متعلق تو جناب وہاں پر کمرے کے اندر جیل حکام اور کچھ اور لوگ، انہوں نے تو نام کھل کھلا کے لیا ہے، ہم نہیں کہتے جی، کچھ اور لوگ وہ موجود ہوتے ہیں. اور اسی طرح عمران خان صاحب اور بشرا بیگم صاحبہ یا علیمہ خان صاحبہ یا ان کی سسٹریں جو بھی ہیں وہ جب ملتی ہیں تو بھی اس وقت جو ہے ان کو موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ جناب بیٹھ کر بات کر سکیں، علیحدگی سے کوئی بات کر رہے تاکہ کوئی میسج جو ہے وہ لکھ کر باہر نہ چلا جائے. اگر عمران خان صاحب کا کوئی میسج باہر آ گیا تو وہ پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گا، کوئی رائٹنگ آ گئی وہ وائرل ہو جائے گی. اسی طریقے کے ذریعے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے. اور آفتاب باجوہ صاحب نے کہا جی کہ جب ہم ملاقات وکلا کرتے ہیں تو پورا جو کمرہ، جو ملاقات والا کمرہ وہ بگ ہوتا ہے. جہاں عمران خان صاحب کو رکھا گیا سیل میں، وہاں پر انتہائی سیکیورٹی ہے اور کچھ اسپیشل قسم کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں. وہ پتہ نہیں انہوں نے تو نام لیا جی، آپ بس آپ سمجھدار ہیں جی، تو انہوں نے تو کھل کھلا کر نام لیا. اب آفتاب باجوہ صاحب جب ملاقات کر کے آتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے کھل کھلا کر کہا کہ عمران خان صاحب کو سلو پوائزننگ کی جا رہی ہے خوراک کے اندر. اچھا، یہ بیان آتا ہے، اس کے فوراً بعد جو ہے یہ تصویر وائرل ہو جاتی ہے جی، اور تصویر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر پھینک دی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے اور جو آفتاب باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے. اب ان دونوں چیزوں کو اگر ملایا جائے، یہ تصویر 40 دن پرانی آنی ہوتی پہلے آ جاتی، کیوں نہیں آئی؟ آفتاب باجوہ صاحب نے کھل کھلا کر جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کے بعد اچانک یہ تصویر آئی اور پھر سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو گئی. اور وائرل بھی اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہر آدمی ٹویٹر، فیس بک، پوری دنیا کے اندر یہ تصویر چلی ہے جی. اور عمران خان صاحب ایک دفعہ پھر مرکز نگاہ بن گئے. ہر بندے نے اپنے کمنٹس جو ہیں وہ دیے. تو جو اربوں کروڑوں روپے کے اشتہار لگا کر وہ کام کیا گیا تھا کہ شاید تصویر وائرل ہو جائے، پروگرام وائرل ہو جائے، وہ نہ ہو سکا. اس تصویر سے جہاں انہوں نے مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پاکستان کو وہ پنجابی کی مثل ہے، کبے نو لگی لت تے آ گئی راس. عمران خان صاحب کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے جی کہ ان کو سیکیورٹی رسک ہے. الیکشن کمیشن صاحب نے بلایا جب وہ توہین الیکشن کمیشن کے سلسلے میں، تو انتظامیہ نے کہا جی کہ سیکیورٹی رسک ہے. عمران خان صاحب کو عدالت نے بلایا وہ مختلف کیسوں کے اندر، انہوں نے کہا جی کہ سیکیورٹی رسک ہے. یہ ساری چیزیں کہی گئی صرف اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب کی تصویر وائرل نہ ہو جائے. عمران خان صاحب باہر آ گئے، لوگ آ جائیں گے
اور جو ہم نے اتنا سارا پروگرام کیا ہے وہ ایک دفعہ جیل سے باہر آ گئے تو سارا پروگرام ٹھوس ہو جائے گا اور عوام موبلائز دوبارہ پھر ہو جائے گی. بہرحال کہ جی یہ تصویر آفتاب باجوہ صاحب کا بیان اور اس کے علاوہ 40 دن پرانی تصویر کا باہر آنا، یہ بہت سارے سوال ہیں. ایک موقع پر بیان آنا، ایک موقع پر اور اس کے فوراً بعد تصویر کا وائرل ہونا، اور میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہتا. پھر جو انہوں نے کہا جی کہ کچھ لوگ ہیں جی، وہ کون لوگ ہیں یہ تو اب جو ہمارے جو ادارے ہیں وہی جان سکتے ہیں کہ وہ کون ہے یا نہیں ہے، یا وہ سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب ہے یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب ہے، وہ اس پر اپنی وضاحت کر سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے فوری طور پر اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس میں اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور خدشات اظہار کرنے کے بعد انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا. ابھی میری نظر سے تو گزرا نہیں، لیکن جو خبر ذرائع کے مطابق ہے وہ جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت ان کا کور کمیٹی کا اجلاس ہو چکا ہے. جو باتیں جیل سے عمران خان صاحب کے وکلا میسج لے کے آئے وہ بھی وہاں پر جناب ڈسکس ہوئے ہیں. آنے والے دنوں کے اندر جو پالیسی اختیار کرنی ہے اس کے اوپر بھی ڈسکس ہوا ہے. تقریباً جو ہے 170 سے لے کر 215 220 آدمی جو ہے وہ وکلا ہوں گے جی. پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن آگے جو ہوگا اس کے اندر کینڈیڈیٹ جو ہوں گے وہ ہوں گے. اسد عمر صاحب جو ہیں ان کا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میرے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لوں. اسد عمر صاحب کے بھائی جو ہیں وہ ہیں جناب پاکستان مسلم لیگ نواز کے اندر. اسد عمر صاحب کے اوپر اس وقت تک کوئی کیس نہیں. اسد عمر صاحب فری پھر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب. سائفر میں 3 ملزم تھے جو نامزد تھے، اور 2 کو جو ہے وہ جیل کے اندر ڈربے کے اندر بند کر دیا گیا. اسد عمر صاحب جو ہے وہ اس وقت تک فری گھوم رہے ہیں جی. اب آنے والے وقت کے اندر یہ ترب کا پتہ استعمال کیا جائے گا، جس طرح بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے بیانات دیے، جو کچھ اور کیا، وہ لوگ جو ہیں اسی طرح اسد عمر صاحب جو ہیں ان کے متعلق خود خدشات جو ہیں وہ آنے والے وقت کے اندر اگر وہ ان کو ٹکٹ پاکستان تحریک انصاف نے دے دیا تو پھر شاید سوال کچھ اور ہوں گے، جواب کچھ اور ہوگا. میں سائفر کی کاپی مل گئی جی. جو کیس عمران خان صاحب پر بنایا گیا تھا وہ اب اڑتا ہوا اس طرح نظر آیا. سہیل اقبال بھٹی صاحب انہوں نے یہ خبر بریک کی، اور یہ خبر جو بریک کی ہے انہوں نے اچانک خبر بریک کی اس طرح کہ جس طرح ان سے کروائی گئی ہے. اب اس میں اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے، کیوں انہوں نے خبر دی ہے، ابھی تک تو اس کو ہوا نہیں لگنے دی جا رہی تھی. کیس بہت اہم موڑ پر پہنچ چکا ہے. گواہان جو ہیں وہ عدالت کے اندر پیش ہو رہے ہیں، اپنے بیانات ریکارڈ کروا رہے ہیں. اعظم خان صاحب کا بیان جو ہے 164 کا وہ ریکارڈ ہو چکا ہے. یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اچانک یہ کاپی کس طرح مل گئی. سہیل اقبال بھٹی صاحب نے بتایا جی کہ عمران خان صاحب نے جو وہ پہلے بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کاپی جو ہے میرے جو ملٹری سیکرٹری صاحب ہے ان سے پوچھا جائے کہ میں تھوڑی کاغذات سنبھالتا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ سیف کسی جگہ پر رکھی ہوئی تھی ایک باکس کے اندر. سائفر کی وہ کاپی جو تھی جو ٹرانسلیٹ ہو کر آئی تھی فارن آفر سے وہ جناب موصول ہو گئی ہے. اب اس کے متعلق آگے کوئی ڈیٹیل نہیں آئی. اگر مل گئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا یہ ریلیف ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ریلیف کے ساتھ ساتھ جنہوں نے یہ سارا نظام چلایا تھا، سائفر کا کھیل کھڑا کیا تھا، اس کے اوپر تو پھر یہ مٹی ڈلتی ہوئی نظر آ رہی. یہ کیوں ہوا؟ آپ کو جو میری پچھلی ویڈیو اس کے اندر آپ غور کریں گے تو آپ کو جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں سلمان صفدر صاحب، انہوں نے جو بیان دیا تھا کہ اور بہت دن پہلے میں بھی کہہ چکا ہوں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جب تک جو کابینہ کے منٹس اور جو کابینہ نے دوسری دفعہ سائفر کا جناب وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے رکھا تھا، وہ کاغذ کوئی یہ تھوڑی تھا کہ وہ سادہ کاغذ تھا یا کوئی ایسی بات تھی جس کے اوپر نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اپنے اعلامیہ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ جناب تصدیق مہر کی تھی. انہوں نے کہا تھا جو بیان ہم نے پہلے دیا آج بھی اسی پر قائم ہے. اور پہلے جو بیان دیا تھا وہ اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں میجر جنرل بابر افتخار صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ کانسپیرنسی نہیں ہوئی، انٹرفیئرنس ہوئی ہے جس کے اوپر ڈیمارش دیا گیا. اور یہ عمران خان صاحب بھی اپنی تقریروں کے اندر بتاتے رہے ہیں. 33 دن جو سائفر ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس رہا، 170 دن کے قریب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے پاس رہا. پھر یہ جو پچھلی ویڈیوز میں نے
مختلف بیانات جو ہیں کلپ میں نے شیئر کیے ہیں، وہ اس کے اندر کس طرح ان لوگوں نے سب نے جھٹلایا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سائفر گم ہو گیا. آج چلو اگر سہیل اقبال بھٹی صاحب کے بقول اگر یہ بات مان لی جائے تو پھر اعظم خان صاحب کا بیان کہاں گیا، وہ سائفر کہاں گیا؟ اس سائفر کیس کا حال بھی توشہ خانہ جیسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جی. فرزانہ سرور جو 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار ہیں، جس طرح عالیہ حمزہ، ختیجہ شاہ اور یاسمین راشد صاحبہ، اسی طرح اور بہت ساری جو پاکستان کی تحریک انصاف کی خواتین ہیں جو ووٹر بھی تھیں وہ گرفتار ہیں، اور اس وقت ان کے اوپر کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. تو فرزانہ سرور جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کے اندر گرفتار ہیں. تو ان کی بچے چھوٹے، ان کے میاں یہ کیس لڑتے لڑتے اس سٹریس کی وجہ سے جب ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو وہ کوما کے اندر چلے گئے، یعنی ان کو برین ہیمریج ہو گیا، پھر وہ صحت یاب نہ ہو سکے اور وہ انتقال کر گئے. یہ ایک دن پہلے کی خبر ہے. ان کو جنازے کی شرکت کی اجازت دے گی، لیکن اس کے بعد جناب جو ہی وہ گئی ہیں اس کے بعد پولیس نے ان کو جناب وہاں سے، ان کے بچے روتے رہے، انہوں نے کہا جی کہ ان کو تھوڑا سا ریلیف اور دے دیں، جو کل خانی یا اور دعا خانی ہوتی ہے کچھ کرواتے ہیں کچھ نہیں کرواتے، لیکن پولیس نے جناب ان کو موقع نہ دیا اور پھر دوبارہ ان کو واپس گرفتار کر کے لے آئے ہیں. آج یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ عدالت کے اندر ان کی پیشی تھی، وہ جب پیش ہوئی ہیں تو جب وہ وہاں سے بخشی خانہ سے کورٹ روم کی طرف جانے لگی تو لوگوں نے دیکھ کر ان سے پوچھا، کچھ وکلا نے پوچھا، کچھ اور لوگ تھے انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی خالہ جی آپ کا کیا حال ہے، یا ہم آپ کو سلام کرتے ہیں یا ڈاکٹر صاحبہ. تو اس پر انہوں نے عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگایا. انہوں نے اس کے اوپر جتنے بھی قیدی تھے اس وین کے اندر، جتنے بھی تھے، چاہے مرد تھے چاہے عورتیں تھیں، انہوں نے عمران خان صاحب کے متعلق نعرہ لگایا، اور نعرہ لگا کر ایک دفعہ پھر اظہار یکجہتی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کی. یہ عورتیں، یہ وہ لوگ جو ڈٹ کر اس وقت کھڑے ہیں اور انہوں نے ثابت کیا، جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوہے کے چنے ثابت ہوں گے. وہ تو ثابت نہ ہو سکے، وہ تو جو بیانیہ ان کا تھا ووٹ کو عزت دو، پھر لوہے کے چنے اور دوسرا تیسرا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو چنے ہیں وہ مٹی سے بھی برے نکلے، کچھ چنے جو ہیں وہ واقعی لوہے کے نکلے ہیں، جن میں عمر سرفراز چیمہ، اجاز چودھری صاحب، محمود الرشید صاحب، علی محمد، شہریار افریدی، علی امین گنڈا پور، اسی طرح بے شمار لوگ ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں، عالیہ حمزہ ہے، ختیجہ شاہ ہیں، یہ لوگ جی واقعی لوہے کے چنے ثابت ہوئے. اور سب سے بڑی بات پرویز الہی صاحب کو یہاں نہیں بولنا چاہیے، جنہوں نے ایک دفعہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، اب کتنے ماہ ہو گئے جی، لیکن انہوں نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، ورنہ وہ ایک پریس کانفرنس کرتے تو معاملات حل ہو سکتے تھے. شیخ رشید صاحب نے جناب جو انٹرویو دیا ایک اور میڈیا سے گفتگو کی ہے اپنا، انہوں نے اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خفیہ پھر دوبارہ وہ اپنی واردات کر گئے ہیں. وہ سیزن پولیٹیشن ہے اور بات کو سمجھتے ہیں. انہوں نے آرمی چیف صاحب کی بھی تعریف کی، ڈی جی آئی ایس آئی جناب ان کی بھی تعریف کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 9 مئی کے متعلق کہا جی کہ یہ ڈرٹی کام ہے. تو وہ پھر جناب واردات اپنی پوری ڈال گئے. انہوں نے پھر بتا دیا کہ میں مہمان تھا یا نہیں تھا یا جو بھی تھا، لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کا، لطیف کھوسہ صاحب نے رد عمل دیا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جو بیان دے رہے ہیں کہ چلے پر گئے ہوئے تھے، وہ چلے پر نہیں تھے، وہ جہاں تھے پرامن اور پرسکون ماحول میں تھے. لیکن انہوں نے کہا جی کہ میں الیکشن بھی لڑوں گا اور حنیف عباسی صاحب کے خلاف لڑوں گا. جو پاکستان مسلم لیگ چاہتی ہے وہ میں نہیں ہونے دوں گا. پاکستان مسلم لیگ یہی چاہتی ہے جہاں ان کے سٹرانگ کینڈیڈیٹ جو کیبنٹ میں آنے والے وقت کے اندر ممبر بننے ہیں، وہیں سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا، وہیں سے لوگوں سے پریس کانفرنس کروائی جائے، وہیں سے لوگوں کو اٹھا کر استحکام پاکستان پارٹی کے اندر شامل کیا جا رہا ہے. یہ سارے کام کروائے جا رہے ہیں. لیکن شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں دونوں سیٹوں پر لڑوں گا. اب ان کو ریلیف ملتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. لال حویلی وہ بھی ان کی جو ہے وہ رہ جائے گی، وہ ان کی ایک سمجھو کہ بڑی جیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مراد حاصل کرنے کے بعد قلم دوار وہ پہلے بھی الیکشن لڑے تھے، پھر عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے تھے. اس دفعہ وہ دیکھتے ہیں جی کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ ڈٹے رہتے ہیں یا نہیں ڈٹے رہتے. وہ انہوں نے پھر دوبارہ ایک دفعہ اپنا نعرہ دہرایا کہ میں اصلی اور نسلی ہوں، میں جو بات کرتا ہوں اس پہ قائم رہتا ہوں.
اور اس کے بعد اب ان کو مزید ریلیف ملے گا، کیا وہ کس طرف کو جائیں گے؟ وہ انہوں نے پھر دوبارہ اپنا کہا جی کہ میں جن کا ہوں انہی کا ہوں اور ان کے ساتھ مل کر میں آگے پاکستان کو جو ہے وہ لے کر چلوں گا۔ یہ ساری باتیں جی کچھ چند ایک باتیں جو باقی اگلی ویڈیو کے اندر کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے جی۔